اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھنے کی کوشش کروں گا، جو باتیں میرے جمعہ میں چھوٹ گئی ہیں۔ میں نے دوران جمعہ ہی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کچھ باتیں ہیں جو میں آج دوسرے درس میں انشاءاللہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو میں سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں نے سورہ غافر سورہ مومن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ایمان لے کر آئے، مومنین کی، فی الحیات الدنیا، اسی دنیا میں، ویوم یقوم الاشہاد، اور جس دن گواہی دینے والے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر 50 پر 1 ہے، اور سورہ مومن کی آیت ہے، ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے رسولوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے مومنین سے۔ کیا وعدہ ہے کہ دو جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد رسولوں کو بھی ملے گی اور مسلمانوں کو بھی ملے گی، مومنین کو بھی ملے گی۔ مسلمان اور مومن کا فرق کئی بار آپ کے سامنے علماء نے بیان کیا ہوگا۔ اگر ایک جگہ پر یہ دونوں آتے ہیں تو معنی مختلف ہے، الگ الگ جگہ پر آتے ہیں تو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج کے زمانے میں اسے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دنیا میں ہمارے ساتھ ہے کیا، تو نظر تو نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ اس وقت ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ہم کر نہیں پائیں گے، کوئی کامیابی ہم حاصل نہیں کر پائیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، خاص طور سے حنین کی جنگ میں، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، جب تمہاری کثرت نے، میجورٹی نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا تھا اور اس چیز نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ ایک ایسی جنگ ہے، جنگ حنین، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اس۔ پتہ یہ چلا مسلمان اگر کامیاب ہونا ہے، ظاہری اسباب پر کبھی مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر سارا ہندوستان میجورٹی میں آ جائے تب بھی مسلمان کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ سارے ممالک جہاں کی تعداد 90% سے زیادہ مسلمانوں کی ہے، اس کی حالت یہاں سے بھی خراب ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ یہاں سے بھی اس کی حالت خراب ہے۔ جہاں 99% مسلم آبادی ہے اس کی حالت یہاں سے بدتر ہے۔ تو یہ ہماری کامیابی جو ہے اللہ پاک نے ہماری میجورٹی پہ نہیں رکھا ہے، ہماری کامیابی اللہ پاک نے جو رکھی ہے، اللہ کی مدد آئے گی تو ہم کامیاب ہوں گے، اگر اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ طے شدہ بات۔ بدر کی جنگ کے تعلق سے کئی بار آپ نے سنا ہوگا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یقیناً اللہ نے بدر میں مدد فرمائی، اللہ نے حنین میں مدد فرمائی۔ اللہ کی مدد کی ہمیں سخت ضرورت ہے میرے بھائیوں، اور آج تو بہت ہی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ تو آج کا عنوان میرا یہی ہے، قرآن مجید کی آیت جو میں نے اسی لیے پڑھا، دنیا میں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کروں گا، اور آخرت میں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے مدد کروں گا۔ نام لے کر قرآن مجید کی کچھ آیتوں پر اچھے سے غور کرو، رسولوں کی اللہ مدد کرے گا اور مسلمانوں کی۔ بہرحال اللہ کا وعدہ اپنی جگہ پر سچا ہے، سچا ہے نہیں ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جھوٹے ہم ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا وعدہ غلط ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں یہی بات آپ کو یاد دلا کر آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی آئے شکایت لے کر اپنے بھائی کی، کہا پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جاؤ شہد پلاؤ۔ نہیں سنا ہے؟ نہیں؟ اور 3 بار پلائے، 3 مرتبہ بھی جو ہے شفایا بھی نہیں ملی، اور درد بڑھتا گیا اور پریشانی بڑھتی گئی۔ آپ سورہ نحل پڑھیں گے، سورہ نحل کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی نے جو کہا،
اللہ کا کلام سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. کیسے جملہ ہے؟ جملہ کیسے ہے؟ اللہ کا کلام سچا ہے، فیہ شفاء للناس، اللہ نے کہا اس میں شفا ہے. تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، پھر ایک مرتبہ اور پلاؤ جا کر. اب میں یہی کہوں گا، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، مسلمان جھوٹا ہے. میں کیا کہوں گا؟ مسلمان اس لائق نہیں ہے اس وقت میں کہ وہ اللہ کی مدد کو پا سکے. اللہ کی مدد آئے گی تو حالات بدل جائیں گے، انشاءاللہ بدل جائیں گے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اللہ کی مدد آئے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں پہلے صحابہ کو ملی، تابعین کو ملی، اللہ ہمیں بھی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، یہی موضوع ہے. میں نے جمعہ میں کہا پریشانی دور ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، ایک پہلو تھا وہ. کیا کریں گے تو ہماری زندگیوں سے پریشانیاں دور ہوں گی. رجوع اللہ کریں گے تو ہماری زندگی سے پریشانیاں دور ہوں گی. کیا کریں گے تو ہماری زندگی میں اللہ کی مدد آئے گی. اللہ پاک نے کہا یہ کام کرو میری مدد تمہیں ملے گی. سبحان اللہ. میں وہی چیزیں آپ کے سامنے بالترتیب انشاءاللہ بتانے کی میں کوشش کروں گا. پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو کچھ چیزوں کے ساتھ رکھ دیا ہے. تقریباً میں نے 7 چیزیں نوٹ کی ہیں. کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں. اور میں امید کرتا ہوں 7 بجے تک اسے بولیں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو بھی یقین ہو جائے کہ مجھے 7 بجے تک یہاں بیٹھنا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد اگر کچھ رہا تو 5 منٹ آگے پیچھے کریں گے، اس سے زیادہ نہیں. کیا بولتے ہیں؟ بولیے نا، آپ بھی کچھ بولیے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد کو جس چیز کے ساتھ جوڑ دیا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. بولیے ذرا زور سے بولیے، ان کنتم مؤمنین. سبحان اللہ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارو. کیا جملہ ہے، اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ ہے اللہ کا. ہمت نہ ہارو مسلمانوں. وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو مسلمانوں، ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اے مسلمانوں تم ہی غالب رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جیتو گے. نہیں، غالب رہو گے تبھی نہ جیتو گے تو غالب ہوگے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، مگر ایک شرط ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ نے اس مدد کو ایک شرط کے ساتھ رکھا ہے، اگر یہ کرو گے تو غالب رہو گے، اگر یہ نہیں کرو گے تو غالب نہیں رہو گے. ابھی بچے نے پڑھا شرط ہو. سبحان اللہ. کیا شرط ہے اللہ کی؟ اللہ کی شرط کیا ہے؟ یاد رکھو اچھی طریقے سے. اللہ کی مدد نہیں آئے گی تو مسجد کے باہر میں نہیں جا پائیں گے ہم لوگ، مسجد کے باہر میں نہیں جا پائیں گے. مسجدیں بنانے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت، مدرسے بنانے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت، ایک اچھی فیملی چلانے کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت. ہماری زندگی میں ہر سانس کی طرح اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. اس لیے ایک دعا ہم مانگتے ہیں، لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. کیا دعا مانگتے ہیں؟ اگر ایک آدمی مانگے گا تو ایسا مانگے گا، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. پوری جماعت مل کر مانگے گی تو ایسا مانگے گی، لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین. کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ پلکنے کے جھپک، آنکھ جو جھپکتی نا اس کے برابر بھی مجھ کو میرے حوالے مت کر، اللہ میری مدد فرما. سبحان اللہ. لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. پہلی چیز، 7 میں پہلی چیز جو میں نے تمہارے سامنے رکھی ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی جیتو گے انشاءاللہ تعالی. میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور ریکارڈ کر کے جو لوگ ڈالتے ہیں، تم سے کئی بڑی تعداد اسے سن لیتی ہے. سبحان اللہ. میں سب سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کے کلام پر ہمیں یقین ہے؟ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ ارے کچھ تم زبان کھولو جی. رب نے جو کہا تم غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، تم ہی غالب رہو گے، حالات کیسے بھی ہونے دو. الیکشن میں 360 سیٹیں لی تھی نا یہ لوگ، 50 اس سے پہلے والے میں دلی کے الیکشن میں نے ممبر سے کہا پورے 500 لینے دو. کتنے لینے دو؟ پورے 500 لینے دو. اگر آپ مسلمان ہو کبھی آپ مایوس نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کافر ہی مایوس ہوتا، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بے شک مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر. قرآن کی آیت کریمہ ہے.
اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کیا ہے؟ نبی نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر سوال کیا گیا، آپ نے الگ الگ جگہ پر الگ الگ باتیں کہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی مجھے بتائے گا آخر کیا وجہ ہے؟ کبیرہ گناہ کیوں ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی؟ کبیرہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کسی کو بیماری ہے، وہ مایوس ہو گیا ہے میرا علاج نہیں ہوگا، وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی زندگی میں بہت مایوس ہو گیا ہے، وہ کبیرہ گناہ۔ کیوں کبیرہ گناہ ہے مایوسی؟ بولو بھائی، مایوسی کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ ماشاءاللہ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ایک میرے تمہارے بیچ میں ایک محبت ہے، اور وہ محبت نہ لین دین کی ہے، نہ کاروبار کی ہے، نہ بلڈ ریلیشن شپ کی ہے، وہ توحید کی ہے۔ کون سی؟ اس محبت کا نام کیا ہے؟ محبت توحید، اور محبت اتباع سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ہے، نہیں ہے۔ کبیرہ گناہ کیوں ہے مایوسی؟ جی اس لیے کبیرہ گناہ ہے، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں مایوسی میں آدمی اللہ کی قدرت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ یہ کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ان یستبعد رحمت اللہ وان یستبعد حصول المطلوب، کہ وہ بہت دور سمجھتا ہے کہ یہ چیز اللہ کی قدرت سے باہر ہے۔ کبیرہ ہوا نہیں ہوا یہ گناہ؟ کبیرہ ہوا نہیں ہوا۔ اس لیے کسی بھی مرحلے میں ہم مایوس نہیں ہو سکتے، کسی بھی مرحلے میں مایوس نہیں۔ ہمیشہ ایک مسلمان پر امید رہے گا۔ میں نے 10 بار کہا، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے نہیں؟ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون، ساری قوم بے ایک زبان کہہ رہی ہے انا لمدرکون، پکڑے گئے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ پکڑے گئے، انا لمدرکون۔ اور ایک نبی کا توکل اللہ کی ذات پر یہ ہے، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ ارے فرعون کو دیکھ رہے ہیں، وہ غبار کو دیکھ رہے ہیں، جو گھوڑے آ رہے ہیں جو مارنے کے لیے، وہ فوج کو دیکھ رہے ہیں، سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، مگر نبی کا توکل اللہ کی ذات پر ایسا ہے ہرگز نہیں۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ہے کیا ہمارے اندر یہ توکل؟ ہماری زندگی میں یہ توکل ہے کیا؟ اللہ ہمیں وہ توکل لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، میں نے توکل پر کافی تقریریں کی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جمعہ کا دن تھا، میرے استاد محترم کو لے کر میں عمرے پہ گیا، تو ہمیں دعوت دی گئی حرم کے سامنے صفا ٹاور میں۔ دعوت دینے والے ایک پائلٹ صاحب تھے جو جدہ مدینہ وہاں لوکل فلائٹ اڑاتے تھے، انڈین تھے۔ میں کبھی کبھی بیٹھتا ہوں تو تھوڑا سا ٹربولنس میں تھوڑا کبھی یہ ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جب لکڑی اژدہا بن گئے تو تھوڑا گھبرائے تھے، وہ بشری کبھی کبھی ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا اسے، پائلٹ صاحب مل گئے نا، سوال کرنا ہے کیا تو بھی بھئی آپ لوگ کیسا کرتے ہیں؟ آپ ٹیک آف کرتے ہیں، لینڈنگ کرتے ہیں، یہ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو تو تجربہ ہے، آپ پائلٹ ہیں۔ سبحان اللہ، وہ پائلٹ نے جو کہا، میرے استاد نے کہا یہ تم کو بولنا چاہیے تھا جو پائلٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا کتنے گھنٹوں کا تجربہ ہے، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا مولوی صاحب، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں بحیثیت مسلمان جب ٹیک آف کرتا ہوں پلین کو، جب اٹھاتا ہوں اوپر، تو میں یہی کہ توکلت علی اللہ بول کے اٹھا دیتا ہوں بس۔ اے اللہ تیری ذات پہ توکل کر کے اٹھا رہا ہوں، واپس نیچے میرا سارا تجربہ اپنی جگہ پر، میرا ایکسپیرینس اپنی جگہ پر، لیکن اللہ اگر نہیں چاہے تو میں نیچے نہیں لا سکتا فلائٹ۔ یہ ہے زندگی مسلمان کی، یہ ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ سارے اسباب اپنائیے، باندھ دیجئے اونٹ کو باندھیے، اسباب اختیار کیجئے، مگر ذات اللہ کی ذات پہ توکل کیجئے، دیکھیے اللہ راستے کیسا کھولتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلی چیز میرے ساتھ آپ چلیں گے انشاءاللہ، 7 بھی ہو جانے چاہیے، 7 بجے تک نہیں انشاءاللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پہلے نمبر پر کون سی چیز ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہمت نہ ہارو، تم غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن رہو گے، اگر تم مومن رہو گے۔ اسے آپ ایسا لکھ سکتے ہیں، ایمانی قوت کے ساتھ ہی اللہ کی مدد آئے گی۔ کیا سبب لکھ سکتے ہیں آپ؟ ایمانی طاقت کے ساتھ،
ایمانی قوت کے ساتھ ہی اللہ کی مدد آئے گی. اگر ایمانی قوت نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ اچھے سے لکھ لیجئے. اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں, جس قوم میں توحید نہیں اس قوم میں اللہ کی مدد نہیں. کیسا لکھ سکتے ہیں آپ؟ جو قوم توحید سے محروم ہے وہ قوم اللہ کی مدد سے بھی محروم ہے. سبحان اللہ. یاد رکھ لیجئے اچھی طریقے سے. اس لیے محنت کیجئے توحید پر. اگر اللہ کی مدد چاہتے ہیں توحید پر محنت کیجئے. دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے. پہلے نمبر پر. سیکنڈ نمبر پر, ساتھ میں یہ دوسرے نمبر پر ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی مدد ہماری زندگی میں آئے تو عمل صالح چاہیے. کیا چاہیے؟ بہت بہت اہم چیز ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں عمل صالح کو شامل فرمائے. کئی جگہ پر گیا, گزشتہ پورے ہفتہ سفر میں تھا. میں نے مہاراشٹر میں بھی پوچھا, گجرات میں بھی پوچھا, آج آپ حیدرآباد میں بھی پوچھ رہا ہوں. عمل صالح کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے اپنی مدد کو. کیا ہے عمل صالح؟ بڑی خوشی ہوئی. گجرات میں نڈیاڈ میں ایک مسجد, اہل حدیث کی مسجد کو گیا, 130 سال پرانی. کتنی میں دیکھتا ہی رہ گیا مسجد کو, اور نام ہے لاکھی مسجد. کیا نام؟ لاکھی مسجد. لاکھی. اور وہاں کے لوگوں نے مجھے جو بتایا اللہ بہتر جانتا ہے. 130 سال پہلے جب مسجد کے لیے چندہ کیا جا رہا تھا, ایک عورت نے اس دور میں 1 لاکھ روپے دیے. کتنا دیا؟ اسی کے طرف سے وہ 1 لاکھ سے مسجد کا نام پڑا لاکھی مسجد. سبحان اللہ. وہ 1 لاکھ عورت نے دیا نہیں, وہ 1 لاکھ سے ہی نام کیا پڑ گیا؟ لاکھی مسجد. اللہ, میں نے بہت دعائیں دی وہ عورت کو, محترمہ کو. سبحان اللہ. اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے. جی ہاں, بہت پرانی جماعت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے تھوڑا ہمارے اندر عمل کی کمی ہے. ہمارے ساتھی نے بہت اچھا کہا, ایک جماعت ہے جو دیوار کو دھکا دے رہی ہے. دیوار کبھی کھلے گی نہیں, اس کو دھکا دروازے پہ دینا چاہیے, یعنی غلط جگہ محنت کر رہی ہے. کون سی جماعت ہے؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آیا نہیں آیا؟ اور ہماری مثال ایسی ہے, اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے. جہاں راستہ ملا وہیں بیٹھ گئے ہیں, اس راستے پہ چل نہیں رہے. صحیح ہے؟ ارے ہے تو بولو, نہیں تو بولو. میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں. عمل کی کمی ہے. اگر عمل ہے بھی تو صرف نمازوں میں پیر سے پیر لگا کر کھڑے ہونے میں, چیخ مار کے آمین بولنا چاہیے. وہاں کی حد تک معاملات میں صفر ہیں ہم, لین دین میں صفر ہیں ہم. جی ہاں, ڈرتا ہے آدمی مسلمان سے کاروبار کرتے ہوئے, ڈرتا ہے آدمی مسلمان سے تجارت کرتے ہوئے. آج ہم نے اپنی پہچان یہ بنا کے رکھی ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ معاملات میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں نے بھٹکل میں ایک بات کہی تھی, صحیح بخاری کی حدیث پڑھ کر میں نے کہا تھا بھٹکل کے اندر 4-5 بار میں نے کہا. آج دوبارہ اسے یاد دلا کر میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں انشاءاللہ. میں نے اس کو نوٹ بھی کیا, لوگوں نے اسے پھیلایا بھی بہت لوگوں نے. سبحان اللہ. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ لڑی, خیبر کی جنگ. جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ دیکھتے ہوئے جا رہے. نہیں سنا نہیں آپ لوگوں نے؟ پرسوں سنے. ماشاء اللہ, جزائے خیر دے آپ کو. جی ہاں, اگر ہیں سب سنے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے, آگے بڑھ جاتے ہیں. جی, نبی کریم صلی اللہ, آپ آج صبح میں سنے یہ. سبحان اللہ. تو پھر ان دونوں سے پوچھ لیجئے گا آپ لوگ. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. 4-5 بار ہو گیا مجھے بول کے. ابھی جمعہ کی تقریر دے کر بیٹھا تو میری کلپ مجھے ہی سنایا آدمی. دیکھو بن گئی کلپ یہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے. اللہ ریاکاری سے بچائے. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. اللہ ریاکاری سے بچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صحابہ اکرام, اچھا یہ صحابی ہذا شہید فلان شہید. اب بخاری میں حدیث دیکھنا چاہیں اتنا ٹائپ کیجئے, فلان شہید, پوری حدیث آ جائے گی. بخاری میں ہے فلان شہید, فلان بھی شہید ہو گئے, فلان بھی شہید ہو گئے ہیں, فلان بھی شہید ہو گئے ہیں. گزرتے گزرتے ایک صحابی پر گزرے, صحابہ نے کہا فلان یہ بھی شہید ہو گئے.
اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہید مت بولو، ان کو شہید مت بولو. کیوں؟ نبی نے کہا ابھی جو جنگ لڑی گئی ہے اس میں جو مال غنیمت آتا ہے اس میں ایک چادر کیا چرایا انہوں نے؟ یہ چادر انہوں نے چرا لی ہے. چادر چرانے کی سزا یہ ہے، صحابی ہیں، نبی کو دیکھے، نبی کے ہاتھ پر بیعت کیے، مسلمان ہوئے، گردن کٹائے، شہید بنے، میدان میں پڑے ہوئے ہیں. چادر چرانے کی سزا یہ ہے. نبی نے کہا میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے، میں نے ان کو جہنم میں دیکھا ہے. حرام مال جو ہے نا انسان کو کہاں لے کر جاتا ہے. ایک چادر کی سزا یہ ہے. بخاری کی حدیث. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. علماء کہتے ہیں نا یہ مال عام ہے، یہ غنیمت کا جو مال ہے یہ مال عام ہے، سب کا مال ہے. مسجد کا مال مال عام ہے، مدرسے کا مال مال عام ہے. اس میں جو خیانت کرتے ہیں نا اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہماری پہلی دوسری چیز عمل صالح کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے سوال کیا آپ میں سے کسی نے جواب نہیں دیا. عمل صالح اللہ کی مدد کا ایک سبب ہے. کیا ہے عمل صالح؟ کوئی ایک آپ میں سے؟ اللہ جزائے خیر. تو میں ایک جملہ بولتا ہوں اسے ذہن میں رکھ لیجئے. یہ جملہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کا جملہ ہے. زندگی میں کبھی بھی آپ سے کوئی سوال کرے آج کے بعد آپ یہ اس کو جواب دیجئے گا. الخالی من الریا المقید بالسنہ. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری سے خالی ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک چیز کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، خاص کر علماء کرام، خطبہ حضرات، قاری حضرات، پھر مسجد بنانے والے، مدرسہ بنانے والے، دینی کام کرنے والے اکیلے میں بیٹھ کر سوچیں اگر کہیں دکھانے کے لیے کام ہو گیا نا یہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، یہ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا. اللہ ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے اور اللہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اللہ کی مدد اللہ نے عمل صالح اور ایمان کے ساتھ ملا کر رکھی ہے. دلیل یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک عمل کیے. اللہ کے 3 وعدے ہیں. کئی بار آپ نے الحمدللہ وہ 3 وعدے سن لیے ہوں گے. آیت نمبر 55 سورۃ النور میں اللہ نے یہ تینوں وعدے بیان فرمائے ہیں اور اللہ نے وعدہ کیا ہے میری مدد یہ 2 چیزوں کے ساتھ آئے گی، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ. الحمدللہ آپ نے کئی سن لیے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے آگے نکل جاؤں، عمل صالح اور ایمان کے بعد آگے نکل جاؤں. اللہ نے وعدہ کیا ہے باقاعدہ، آپ نے سنا ہے کئی بار اس لیے ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ زمین میں تمہیں خلیفہ بنائے گا. پہلے لوگوں کو اللہ جیسے بنایا ہے. حکومت اللہ تمہارے ہاتھ میں دے گا. نام لے کر اللہ کہہ رہا ہے حکومت اللہ تمہارے ہاتھوں میں دے گا جیسے پہلے لوگوں کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے. سیکنڈ اللہ پاک کا جو وعدہ ہے، اللہ کی جو مدد ہے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اللہ مسلمانوں سے خوف کو ہٹا کر اللہ مسلمانوں کو امن کی زندگی عطا فرمائے گا. تیسرا وعدہ اللہ کا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو، تمہارے اسلام کو ساری دنیا میں تمکین عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. سنا ہے نہیں؟ سنے نہیں سنے ہیں؟ اگر سنے ہیں ماشاءاللہ. دوسری چیز ہے ایمان کے ساتھ ساتھ آدمی کے اندر عمل صالح ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انشاءاللہ مدد آئے گی. عمل صالح کے بارے میں ایک چھوٹی چیز، جمعہ ہی کا دن عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ہمارے بزرگوں کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کوئی بول سکتا ہے آپ میں سے عبد الرحمن ابن الجوزی کون ہے؟ عبد الرحمن ابن الجوزی کون ہے؟ کوئی ایک آدمی آپ میں سے؟ جی عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اگر ان کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ کتنے بڑے عالم ہیں. عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ، شیخ البانی، شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، تینوں علماء مل کر ریاض الصالحین کی شرح کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور تذکرے میں لکھتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے کہا. بڑے عالم ہیں، بڑے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ. میں ایک اور سوال کرتا ہوں، امام بخاری کے بارے میں جانتے ہیں؟ کم سے کم جانتے ہیں کون ہے امام بخاری؟ کون ہے امام بخاری؟ ان کی تاریخ کبھی پڑھے ہیں؟ ارے بھائی بولو. ہر جمعہ میں ایک حدیث آتی ہے ان کے نام سے. امام مسلم کون ہے؟
ابو داؤد کون ہے؟ ترمذی کون ہے؟ یہ ہمارے وہ ہیرو ہیں، محدثین ہیں، صرف ہم سنتے ہیں نام مگر ان کی تاریخ ہم نہیں جانتے. امام احمد ابن حنبل کون ہے؟ امام شافعی کون ہے؟ نہیں معلوم ہے مجھے. اس درس سے ایک چیز لے کر جاؤ، یہ علماء کی تاریخ پڑھو انشاءاللہ تعالی. زندگی بدلنا ہے، زندگی میں انشاءاللہ تعالی کچھ کرنا ہے، آپ ان کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سن لیجئے عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کے بارے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے ان جیسا بنائے. نہیں کرتے آمین، نہیں بولتے آپ لوگ، نہیں بولتے. جہاں نہیں بولنا وہاں چیخ مار کو بولتے ہیں، اور جہاں بولنا ہے وہاں بولتے نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ جیسا بنائے. ہاں اللہ میری اولاد کو بنائے. اب تمہارے لیے بھی دعا دے رہا ہوں، اللہ آپ کو بنائے، اللہ آپ کی نسلوں کو بنائے. سبحان اللہ. دمشق کی جامعہ مسجد میں عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کا جمعہ کے دن درس ہوتا. یہ لکھا ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اور اس زمانے میں ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے درس میں، اور اتنا اثر اللہ پاک نے دیا تھا جو درس میں بیٹھتا تقریباً اپنی زندگی بدل لیتا. ایک غلام آیا ان کے پاس، یہ بھی میں نے بولا ہے، ایک غلام ان کے پاس آیا، کہا شیخ آئندہ جمعہ میں جو درس آپ دیں گے نا، وہ درس آپ غلام آزاد کرنے کے بارے میں دیجیے. اللہ نے آپ کی زبان میں بڑی تاثیر دی ہے، میرا آقا میرے اوپر بہت ظلم کرتا ہے، اگر آپ غلام آزاد کرنے کے بارے میں درس دیں گے نا، مجھے پوری امید ہے میرا آقا مجھے آزاد کر دے گا، آپ درس دیجیے. سبحان اللہ. شیخ نے کہا انشاءاللہ دیتا ہوں. اگلا جمعہ تیار ہو کر غلام آ کر بیٹھا، آج درس ہوگا کس پر؟ غلام. لیکن نہیں ہوا درس اس موضوع پر. پھر ایک اور جمعہ آیا، غلام سوچا اب بولیں گے شیخ. شیخ نہیں بولے. ایک مہینہ گزر گیا نہیں بولے، 2 مہینے گزر گئے نہیں بولے. تو پھر یہ بولا ہماری سنتا کون ہے؟ مالدار بولیں گے تو بولتے ہیں علماء اکرام، غریب کی کون سنتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ دماغ سے نکال دیا کہ اس موضوع پر درس ہو سکتا ہے کیا. ایک لمبے وقت کے بعد شیخ نے درس دیا، اور اتنا بہترین درس دیا، غلام صرف شیخ کو نہیں دیکھ رہا، اپنے آقا کو دیکھ رہا تھا، اس پہ اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے. اور وہ زار و قطر رو رہا تھا، آقا اس کا بہت رو رہا تھا. جیسے درس ختم ہوا مسجد کے باہر بھی نہیں گیا، ہو اس کو بلا کر بولا اللہ کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں آج سے تو آزاد ہے. اب جاؤ میں ایڈریس دیتا ہوں، ریاض الصالحین پڑھو. ریاض الصالحین کے اندر 3 علماء نے جس کی تحقیق کی ہے، تحقیق شیخ البانی کی، شرح ابن عثیمین اور بن باز رحمہ اللہ کی. اسے پڑھو، انہوں نے یہ لکھا ہے واقعہ، پڑھ کر دیکھو انشاءاللہ تعالی. جی وہ غلام آزاد ہو گیا، خوش ہو گیا. اس کے بعد دوڑتا دوڑتا گیا عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کے پاس. کہا شیخ میں نے تو سمجھا تھا آپ بھول گئے ہیں، آپ اس موضوع پر بیان ہی نہیں دیں گے، آپ نے بیان دیا اور میں آج آزاد ہو گیا. ایک سوال ہے شیخ. کیا سوال ہے؟ آپ نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ آپ جواب سنیں گے نا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. کہا پیسے نہیں تھے. کیا جواب آ رہا ہے؟ جواب سامنے سے کیا آ رہا ہے؟ بولو. عبد الرحمن ابن الجوزی کیا بول رہے ہیں؟ کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ نے درس کیوں نہیں دیا؟ تو یہ بول رہے ہیں پیسے نہیں تھے. اتنے پیسے نہیں تھے کہ غلام کو خریدوں، آزاد کروں، پھر اس موضوع پر میں بات کروں. جی اسی لیے میں نے کہا، اور میں نے حوالہ دے دیا. آپ چاہیں تو میں کتاب لا کے دکھا دوں گا کھول کے، وہ پوری سند کے ساتھ دکھا دوں گا آپ کو یہ انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارے اسلاف ہیں، ہم نے اپنے اسلاف سے اپنے آپ کو کاٹ لیا ہے. اسی لیے موبائل کی ڈی پی پر ہم کسی ناچنے والے کی تصویر رکھتے ہیں. یہ میرا وعدہ ہے مسجد بلقیس میں کھڑ کے پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے امام احمد ابن حنبل کو پڑھا، یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ سارے ہیروؤں کو آپ بھول جائیں گے. آپ تو نہیں بھی ہیں، نیک چہرے نظر آ رہے ہیں، مگر جو سن رہے ہیں نا ان کے لیے کہہ رہا ہوں میں. جو سن رہے ہیں نا، کون ہے امام احمد ابن حنبل؟ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 چیزیں میں نے بتائی. سبحان اللہ. ہو گئے 7 بج گئے. جی 7 بج گئے بھائی. وہاں ایک درس ہے فتح دروازے میں، پھر پریشانی ہو جائے گی. میرا ایک اصول ہے، 2 باتیں ہی بتائیں مگر اچھا بتائیں. آپ کے دل میں خواہش رہے ابھی ذرا بولے تو اچھا ہے، تب ختم کریں. قبل اس کے کہ آپ واچ دیکھ دیکھ کر جو ہے ابھی نہیں ختم کر رہے نا، نہیں ختم کر رہے نا،
ایک اصول میرا اصول ہے, دوسروں کا نہیں رہے گا. چلیے ایک 5 منٹ بڑھا لیتے ہیں, زیادہ لمبا نہیں, کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس میں ختم کرنے کی. تیسرا, اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہم تقوی لے کر آئیں. کیا کریں؟ تقوی لے کر آئیں. میں 7 بھی بولوں گا انشاءاللہ, فتح دروازہ والوں سے معافی مانگ لوں گا, تھوڑا وقت وہاں کم دے دوں گا, مگر آپ مجھے 7 بھی سنائیں گے تو آخری میں سنانا پڑے گا آپ کو. اگر سنائیں گے تو بولوں گا, میں ایسا نہیں بولا چلا گیا آپ بھی سنے چلے گئے. ارے کچھ لے کر جاؤ اس مجلس سے. اور قرآن کی آیت اس کے لیے دلیل علماء پیش کرتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ اکبر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جس کی زندگی میں تقوی آ جائے گا نا, ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دے گا. آپ فلائٹ میں جب جاتے ہیں سعودی ایئر لائن میں, ایگزٹ کی جگہ پہ مخرج لکھا رہتا ہے. دیکھو آپ حرم میں جاتے ہیں نا تو نکلنے کی جگہ پہ مخرج لکھا رہتا ہے. وہی جملہ قرآن مجید کا ہے, جو بھی اپنی زندگی میں تقوی لے کر آئے گا, سبحان اللہ, قرآن یہ کہ اللہ نے یہ کہا ہے, اللہ ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. اللہ کی مدد تقوی کے ساتھ آ جائے گی. اللہ مجھے اور آپ کو متقی بنائے. ایک سوال کروں, تقوی کسے بولتے ہیں؟ تقوی آیا تو ہوگا, تقوی بولتے کسے ہیں جی؟ میں چونکہ ہمیشہ سوال کر کے انعام دیتا نا, اس لیے آج کل کیا ہو رہا ہے, میں جدھر جاتا ہوں 15-20 عطر کے بوتل آ جاتے ہیں. آپ جواب دیجئے اور سوال کیجئے, جواب دیجئے, لوگوں کو دیجئے, عطر بانٹیے. سبحان اللہ. ابھی وہاں گیا گجرات میں, ایک بچی اتنا بڑا بوتل لا کر دی, تو آپ دوسروں کو دیتے, میں آپ کو دے رہی ہوں, چھوٹی بچی. اور دبئی سے ایک بچہ آیا 7 سال کا, وہ بچہ, میں بہت خوش ہو گیا میں بچے کو دیکھ کر. بولا شیخ تمہاری ہر تقریر سنتا ہوں, تمہاری ہر تقریر سنتا ہوں. تمہاری تقریر میں آپ نے کہا نا پہلوان کون ہے, مجھے اچھے سے یاد. بولا بیٹا پہلوان کون ہے؟ کہا جو غصے پہ کنٹرول کرتا وہ پہلوان ہے. جی وہ پہلوان نہیں ہے جو لڑائی میں کسی کو اٹھا کے پٹک دے. اللہ کے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, پہلوان وہ ہے جو ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کچھ لے رہے ہیں, میرے لیے بہت بڑی بات ہے. تقوی کسے بولتے ہیں؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا جملہ ہے, الوقایۃ من عذاب اللہ بفعل اوامرہ وترک نواہیہ. بیچ بیچ میں کچھ علمی بات بول دیتا ہوں. تقوی کس کو بولتے ہیں دماغ میں رکھ لیجئے, اگر نہیں ہے لکھ کے رکھ لیجئے. آپ یقین نہیں مانیں گے, میں بتانا نہیں چاہ, ریاکاری ہو جائے گی, چھوڑیے. کوئی چیز بغیر لکھے کہ ہم بولتے نہیں, بغیر تیاری کرے کہ کبھی نہیں بولتے. پوری کوشش کرتے ہیں لکھ کر, اسے 1 سے 2 بار دیکھ کر, کوئی ضعیف حدیث ہے تو اسے ہٹا کر بولنے کی کوشش کرتے ہیں. تقوی کسے بولتے ہیں؟ الوقایۃ من عذاب اللہ, اللہ کے عذاب سے بچنا بفعل اوامرہ. میرے ساتھ بولو ایک بار, بولو, بفعل اوامرہ. اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا اسے کر کر, بولو, وترک نواہیہ. اللہ نے جسے منع کیا اسے چھوڑ کر. اللہ کے عذاب سے بچنا ہے, یہ تو سب کو سمجھ میں آیا. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے جو حکم دیا اسے کر کے, اور اللہ نے جس سے منع کیا اس سے رک کے. ابھی سمجھ میں آیا تقوی؟ اگر کوئی پوچھے تو بول سکتے ہیں تقوی کیا ہے. سبحان اللہ. اس مجلس سے آپ لے کر جاؤ, یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز, اللہ کی مدد کے لیے میں نے وہ پورا جمعہ دے دیا ہے. آج کا سارا جمعہ رجوع الی اللہ پر ہے. کس پر؟ اللہ کی طرف پلٹنا, توبہ استغفار کرنا, توبہ استغفار کرنا, اس پر سارا جمعہ ہے. اس لیے میں اس پر کچھ بھی بات نہیں کہوں گا. کتنی باتیں ہوئی؟ 4 باتیں ہوئی. 5ویں چیز, سبحان اللہ, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز اور صبر. اللہ کی مدد کس میں؟ نماز اور صبر. نماز ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, نماز ہم عورتیں ہیں, نماز ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, مگر ہماری جماعت میں میں دیکھتا ہوں, بنگلور میں, حیدرآباد کا مجھے علم نہیں ہے, فرض پڑھتے ہیں, نفل نہیں پڑھتے ہم لوگ, سنتیں نہیں پڑھتے. یہاں ہے ایسا؟ ہے کیا؟ میں 9 سال ایک جگہ پہ امامت کیا, ایک ہی مسجد میں. میں سلام پھیرتا تو گاڑی کی آواز آتی مجھے باہر سے. میں صحیح بول رہا ہوں. میں بولتا میں سلام کا, میں امام ہوں, میرا سلام نہیں پھیرا, یہ کب سلام پھیر دیا, کب باہر چلا گیا, کب گاڑی اسٹارٹ کر دیا. ایک دم سلام پھیرتے ہی ہمارے بھائی گدگدی ہوتی رہتی ہے. بیٹھتا نہیں وہ جگہ پہ, فوراً اٹھنا وہاں سے. کہاں سنت پہ عمل ہے تمہارا؟ کہاں تمہارا سنت پہ عمل ہے؟ گاڑی اسٹارٹ کیے, گھر سے نکلے, یہاں آئے, محنت کیے, ارے بیٹھو نماز کے بعد تھوڑی دیر, یا 2 منٹ بیٹھ جاؤ.
2 منٹ بیٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اذکار بتائے, کتنے اذکار بتائے. 1-2-5 منٹ بیٹھ کر وہ اذکار کر لو. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں صبح و شام کے اذکار میں جو طاقت اللہ نے رکھی ہے کسی چیز میں وہ طاقت نہیں ہے. سبحان اللہ. اذکار کر لو اللہ کے لیے. اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے, اور نماز سنن اور نوافل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری کی ایک حدیث ہے, خالی حوالہ آپ کے سامنے دے کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ چہرہ ہلائیے, میں آگے نکل جاتا ہوں. فقام ابراہیم علیہ السلام الی الصلاۃ. ابراہیم علیہ السلام ایک پریشانی میں آ گئے. جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو ایک بادشاہ نے پکڑ لیا, اور بادشاہ غلط نیت سے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا. بخاری کی حدیث, اب حدیث پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. آگے کیا ہوا آپ اگر جانتے ہیں تو بولو جانتے ہیں, میں آگے نکل جاتا ہوں انشاءاللہ. غلط نیت سے بادشاہ اندر گیا. جیسے بادشاہ اندر گیا, فقام ابراہیم علیہ السلام الی الصلاۃ. ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے. یہ نیک مومنٹ ہے نا. کچھ نہیں کر سکتے بادشاہ کے خلاف, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وقت کی حکومت کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہو گئے. فلما دخلت علیہ لم یتمالک. باقاعدہ ذکر ہے جب اندر گیا اور ہاتھ لگانے کی کوشش کیا, حدیث میں آتا ہے ہاتھ لگا نہیں سکا, وہ ہاتھ گر گیا ہو. جی حدیث میں لم یتمالک ان یبسط یدہ الیہا, رواہ البخاری. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھایا تو لکھواں مارنا بولتے نہیں, شل ہو جانا, ہاتھ گر گیا. کہا کہ میں اسے چھو نہیں سکتا. پھر تھوڑی دیر کے بعد نیت صاف کیا, ہاتھ صحیح, پھر چھونے کی کوشش, پھر وہی ہوا. پھر چھونے کی 3 بار کوشش کی, پھر چھوڑ دیا اس نے. سبحان اللہ. جاؤ بخاری کی پوری حدیث ایک بار پڑھ لو. اللہ کی مدد اللہ پاک نے نماز میں رکھی ہے. اللہ تعالی ہمیں نماز سے اس کی مدد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی مثالیں ہیں, وقت ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم مثال دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں, راستے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. خبر کیا دے رہا ہے؟ کیا خبر دے رہا ہے؟ ذرا سائیڈ میں گئے, ایک درخت کے نیچے اپنی اونٹنی کو باندھے اور نماز پڑھنا شروع کر لی. لوگوں نے پوچھا اس وقت کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو. بہت درد ہو رہا ہے, بڑی تکلیف ہو رہی ہے, بھائی مرا ہے, مجھے اب اللہ کی مدد کی ضرورت ہے, اس لیے میں نماز میں کھڑا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مدد فرمائے. اللہ ہمیں ایسے موقعوں پر اللہ ہمیں وقت نکال کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی باتیں ہوئی؟ 7 میں کتنی باتیں ہوئی؟ 5. چلیے 6ٹھی بات, سبحان اللہ, ملی اتحاد کو قائم کریں. اس وقت کی اہم ضرورت ہے. کیا چیز ہے؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ سمجھ میں آیا کیا یہ جملہ؟ ملی اتحاد سمجھ میں آیا؟ مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. اتحاد کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اور حدیث اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ, بولیے میرے ساتھ, مع الجماع. بعض روایتوں میں صحیح الجامع کی حدیث ہے, ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں, اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جماعت کو توڑو نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پر جماعت سے اختلاف نہ کرو اللہ کے لیے. فارسی میں ایک شعر ہے, وہ شعر بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ, درخت سے ہمیشہ لگے رہو اور امید بہار. اختلاف ان سے ہو گیا, ہم نے ان سے کاٹ لیا. کتنی ہمارے جماعت میں سب سے زیادہ اختلاف ہے, اس کو اس سے نہیں ہوتا, اس کو اس سے نہیں ہوتا. ہے نہیں ہے بھائی؟ ارے ہے نہیں ہے. اور کشمیر سے کنیا کماری تک ہے, کہیں بھی جاؤ ہمیں اختلاف نظر آتا ہے. کتاب کو ماننے والے, سنت کو ماننے والے اختلاف کا شکار کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میری مدد جماعت کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتحاد قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو یہ کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ جن کے سرداری میں ہمیں جنت میں رہنا ہے وہ حضرت حسن, حضرت حسین رضی اللہ عنہما ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ایک بار پڑھو اور بخاری کی ایک حدیث پڑھ لو, ہو سکتا ہے کچھ اختلافات ہمارے ختم ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران پر بٹھا کر حضرت حسن کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا, ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا سردار ہے, اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 2 جماعتوں کے بیچ میں اتحاد پیدا کرے گا. کیا کیا تھا حضرت حسن نے؟ کون سا کارنامہ تھا؟ حضرت علی کا انتقال ہو رہا ہے,
حضرت حسن حضرت علی کی جگہ پہ خلیفہ بنے ہیں، کچھ مہینے خلیفہ تھے حضرت حسن. دیکھیں مسلمان دو جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں، کچھ حضرت معاویہ کو مان رہے ہیں اور کچھ حضرت علی کو مان رہے ہیں، اور حضرت علی کو ماننے والے مجھے خلیفہ بنائے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں میرے بھائیوں، اپنے آپ کو نیچے کیے، خلافت چھوڑ دیے. کیا چھوڑ دیے؟ ذرا زور سے بولو. یا یہ کرسی چھوڑنے تیار نہیں ہیں آپ، ایک ممبرشپ چھوڑنے تیار نہیں ہیں آپ، پھر بھی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. خلافت چھوڑ دیے، خط لکھے حضرت معاویہ کے پاس، میں اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں، امت مسلمہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو خلافت سے پیچھے لیتا ہوں، میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں، آپ سارے مسلمانوں کے امیر بن جائیے. ہے آپ کے اندر؟ ہے ایسا؟ ارے بھائی اہل حدیث بننا تو اس میں بھی بنو، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. اللہ ہمیں قوم کو ایک جٹ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی باتیں ہوئی؟ 6 باتیں. ایک بات بنگلور لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. 6 باتیں آپ کے حوالے. ٹھیک ہے جی؟ چلیے ایک بار آپ گنائیے 6 باتیں بھی، 6 بھی گنائیے. جی میں ذرا کڑوا ہی بولتا ہوں مگر دل کا درد بول دیتا ہوں. جی کڑوا بولتا ہوں، دل کا درد بول دیتا ہوں. ہاں ایسا ہے. اللہ میری بھی اصلاح فرمائے، اللہ آپ کی بھی اصلاح فرمائے. وقت آ جائے دیکھو میری وجہ سے قوم ٹوٹ رہی ہے، جماعت میں اختلاف آ رہا ہے، اپنے آپ کو پیچھے لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے آپ کو پیچھے لو، قوم کو ایک رکھو، جماعت کو ایک رکھو. سبحان اللہ. یہ قربانی ہوگی ہماری انشاءاللہ تعالی. جی پہلی چیز کیا ہے؟ ایمانی طاقت. دوسری چیز عمل صالح. بارک اللہ فیکم. تیسری چیز تقوی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. چوتھی چیز جی رجوع الی اللہ. بارک اللہ فیکم. پانچویں چیز نماز اور صبر. ماشاءاللہ. چھٹی چیز بارک اللہ فیکم. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب اس 7ویں چیز بول دیں گے. جی بول رہا ہوں. آپ 6 بول دیے تو مجھے 7واں بولنا پڑے گا نا. الحمدللہ. یہ بول کر دعا کر کر اپنے درس کو میں انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے، بلکہ 7ویں میں اس کو کیسے کہوں، یہ سب کا خلاصہ ہے، یہ 6 کا بھی خلاصہ ہے. ایک آیت قرآن مجید کی ہے، اسے پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک حدیث، ایک شعر ہے. میں اکثر شعر نہیں کہتا، میں شاعری کی طرف کم میری توجہ ہے، مگر اتحاد پر ایک شعر میرے پاس ہے، وہ پڑھ کر وہ چیز بول کر اپنی بات ختم کر لیں گے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں. جی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی چہرے ہلا رہے ہیں آپ. جی سمجھ میں نہیں آیا تو بھی چہرے تو ہلا رہے ہیں. ماشاءاللہ مولوی صاحب کی ہمت افزائی ہوتی رہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اکیلے کی کوئی حیثیت نہیں، ملت میں ملو گے تو تمہاری حیثیت ہے. جی موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں. یہ خطرہ پانی سمندر ہے نا، اس سے اٹھا لو، اس کو پھونک میں اڑا دے سکتے ہو. اگر اس خطرے کو سمندر میں ملا دو تو سمندر ہے. اب وہ موج دریا میں ہے بیرون دریا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس اتحاد کو قائم فرمائے. اللہ ہمارے اتحاد کو باقی رکھے. اگر نہیں ہے، آخری بات آیت پڑھتا ہوں، اس کو پڑھ لیجئے. آپ بھی کہتے ہیں کہ 7واں ٹھیک ہے، بولیے میرے ساتھ. ان تنصر اللہ ینصرکم. یہ ہے 7ویں اور آخری چیز، بلکہ یہ خلاصہ ہے 6 چیزوں کا بھی اس میں خلاصہ ہے. اس کا اردو معنی سن لیجیے. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا معنی ہے اس کا؟ ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. سمجھ میں نہیں آیا ہے آپ کو؟ اسے ذرا واضح کرتا ہوں میں. ہماری اوقات ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں، ہماری بساط کہ ہم اللہ کی مدد کریں. کیا معنی ہے اس کا؟ سبحان اللہ. ابن باز رحمہ اللہ اور بڑے بڑے مفسرین اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. اگر تم اللہ کی شریعت کی حفاظت کرو گے، اگر تم اللہ کی شریعت کی پابندی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں میں نے یہ چیز آپ کے سامنے بول دی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، آج بہت سخت مسلمانوں کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میری دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو مذکورہ چیزیں ہیں اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہماری ایمانی طاقت کو بڑھائے، اللہ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ملی اتحاد کو اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر جگہ پر، ہر موڑ پر، ہر جگہ جہاں ظلم ہو رہا ہے، جی ہاں، کئی لوگ وہ آگ کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ آگ سمجھ گئے نہیں کہاں کی آگ ہے، آگ کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بہرحال اگر اللہ تبارک و تعالی آ جائے دشمن کو فنا کرنے پر تو اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ ختم کر سکتا ہے۔ اللہ انفرادی طور پر اپنی مدد کو نازل فرمائے، اللہ اجتماعی طور پر اپنی مدد کو نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ساری امت کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، اللہ ہمیں نیک بنائے۔